اب حج کا موسم ہے، جائیں گے ٹیگ لگانے بہت سارے حجاج، ٹیگ لگانے بہت سارے حجاج جائیں گے، اور ان کو چھوڑنے حج بھون کو عورتیں بھی جائیں گی. سمجھ میں آگا؟ اللہ اکبر. گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے کا جمعہ ہمارے بنگلور کی مشہور ہستی کرناٹک کے مولانا پی ایم مزمل صاحب نے جمعہ کے بیان میں یہ کہہ دیا، کفر کر دیا. کیا کر دیا بھائی؟ کافروں والا عمل کر دیا. نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت بڑی غلطی ان سے ہو گئی. پورے سیاستدان اپنی لوگوں کو بیٹھی حضرت کو کیا بولے، کہتے کیا میں سنیا کیا بولے، بولو حج بھون نہیں رہا، بے حیائی کا اڈا بن گیا. مجھے بتاؤ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو وہاں نہیں ہے؟ حقیقت فیکٹ پر بات کرو. شاکر گیا تھا اور کہاں ہے؟ ابراہیم گیا تھا. کون کون گئے تھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ حج بھون. انہوں بھی گئے تھے، انہوں بھی گئے تھے، انہوں بھی گئے تھے. کیا ہے بھائی؟ ساری عورتیں وہاں نقاب میں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ساری عورتیں برقعے میں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ساری عورتیں آپ کو شرعی پردے میں نظر آ رہی ہے. اجتماع کے لیے یا پھر جماعت میں جانے کے لیے عورتیں جو پردہ پہن کر جاتی ہیں، وہ پردے والی عورتیں آپ کو حج بھون میں نظر آئیں. بولو تو بے حیائی تو ہوئی. اب ایک عالم کہاں سے بولتا ہے؟ ممبر سے بولے گا یا روڈ سے بولے گا؟ بولو بھائی ممبر سے بولے گا، کیونکہ ممبر سنبھالنے کی ذمہ داری شریعت نے علماء کو دی ہے. تو یہاں لوگ آتے ہیں جمعہ میں اور بات پھیلانے کے لیے سب سے بڑا میڈیا مسلمانوں کا کون سا ہے؟ جمعہ کا ہے. تو حضرت نے اصلاح کی نیت سے ایک بات بول دی کہ اب وہاں وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. ایسا داڑا میں پکڑے انہیں، کون کی مجاہد کہتے، انہیں کس کا کی چیلا کہتے، انہیں کہتے، انہیں کہتے. ایک عالم کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، انہیں لیڈر بننے جا رہا کہتے ہیں. ایک عالم کو، قوم کے ایک رہبر کو، قوم کے ملت کے قائد کو کیسا خطاب کرنا، اس آدمی کے اندر ڈھنگ نہیں ہے. قوم اسے کیا بنانے جا رہی ہے؟ لیڈر بنانے جا رہی ہے. تمہارے لیڈر اگر ایسے ہوں گے تو قوم کیسی بنے گی؟ بڑا افسوس ہوا سارا پروپیگنڈا دیکھ کر، لیکن میں اس پر بولنا تو نہیں چاہتا تھا. بات آ گئی. ایمان کی شرط ہی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو باتیں نظر آئیں، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو روکو، یا کم سے کم وہ جگہ چھوڑ دو. دل سے بیزارگی کا اظہار کرو. اب علماء ہاتھ سے روک سکتی؟ بولو نعمت بھائی روک سکتی ہمیں ہاتھ سے؟ پکڑ کو ہاتھ کو ڈالتی، ہاتھ سے روکنے گئے تو جاہل پنا اتنا ہے لوگوں میں، عالمہ کو مارنے سے بھی پیچھے ہٹتے نہیں، اتنا جاہل پنا ہے. تو علماء ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے. اب بچا کیا؟ زبان. اللہ کے نبی نے فرمایا سیکنڈ سٹیج ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، زبان سے روکو. حج ایک عبادت ہے، اور حج کا سفر بھی عبادت ہے، اور حج کے ارکان عبادت ہیں. شروع سے لے کر آخر حج تک اور طواف زیارت تک، مکہ مدینہ چھوڑنے تک بھی مسلمان حاجی کو ہر اس عمل پر عمل کرنا، حکم پر عمل کرنا پڑے گا جو شریعت کے مطابق ہو. وہ حاجی کو چھوڑنے جو لوگ جو بیکاں جاری ساتھ میں، انہوں وہاں جا کو کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے. یہ اسلام کے خلاف کام نہیں ہے، یہ موافق ہے؟ آپ کو بتاؤ اسلام کے خلاف ہے؟ نہیں ہے. ارے بولو بھائی، بے پردگی کرنا، غیر محرم مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا. اور کون کی سنا رہے تھے؟ آدھے پونے گھنٹے کے لیے ایک لڑکا بھی گئی، لڑکی بھی گئی حج بھون میں. دھن کو مرجنی ایک گھنٹے کے بعد ملے گا. کہاں گئے تھے دونوں؟ نہیں معلوم. یہ عرسوں میں جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے. سمجھا؟ نام جیسے کہ ہاں اولیاء اللہ کا لگایا جاتا ہے، ویسے وہاں حج کا لگا لیا گیا، ٹیگ بدل دیا گیا، کام تو وہی ہو رہا ہے. تو کیا غلط کہہ دیا مزمل صاحب نے؟ کچھ غلط تھا؟ تو وہ مجاہد پاشا کہتا ہے معافی مانگنا جی تمہیں، تو کیا احسان کر رہا ہے؟ تو حاجیوں کی خدمت کر کو اپنا ترا بڑا کرنے کی کوشش کر رہا. سو ایک عالم کی ذمہ داری جاہل نہیں سکھا سکتا، یاد رکھ لو. ایک عالم کو جو گائیڈنس قرآن سے ملیں گی، ایک عالم کو جو گائیڈنس حدیث سے ملیں گی، وہ اسی کو فالو کرے گا. سیاست دان ہو، مالدار ہو، منصب والے ہو، رہو اپنی جگہ. شریعت میں مداخلت کرو گے، یہ علماء کی جماعت سر پر کفن باندھ کر کھڑی ہو جائے گی. شریعت میں کسی سیاست دان کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، کسی مالدار کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. ہماری جان ہی کس کے واسطے ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
جس دن مدرسے سے باہر قدم رکھا تھا یہ قسم کھائی تھی، یہ اوت لیا تھا، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ قوم اگر سچ کہنے پر مارے گی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن سیاستدانوں اور مالداروں اور امیروں کے دباؤ میں آ کر حق بولنے سے کبھی ایک حق عالم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں داد دیتا ہوں مزمل صاحب کی ہمت کو، دل گردے کا کام ہے۔ کون بول رہا ہے ابھی سیاستدانوں کے خلاف آج؟ کون بول رہا ہے؟ سب ڈر ڈر کو مر رہی، میرے نفع کا، میرا نفع۔ تعلقات جتنے بنیں گے اتنے نفع ہوں گے، جتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے اتنا نفع ہوگا۔ یہ سارا نفع ایک طرف، اللہ اس کے رسول کا حکم ایک طرف۔ ایک عالم بیان کرے تو کیا کرے بتاؤ؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہی تو بتائے گا، وہی تو بتایا، وہی تو کہا کہ بے حیائی بڑھ گئی ہے، اور وہاں بے حیائی کرنے والی عورتوں سے وہ خطاب تھا۔ انہیں چلتے چلتے مٹھی اٹھا کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ کون ہے؟ مجاہدہ کو کیا ضرورت تھی اپنی روڈ کی مٹی اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لینے کی؟ نہ وہاں کے کارکنوں کے خلاف بولے، نہ وہاں کی کمیٹی کے خلاف بولے، نہ وہاں خدمت کرنے والے خدمت گزاروں کے خلاف بولے۔ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں، سب کا میں خود تعریف کرتا ہوں۔ جتنے لوگ وہاں خدمت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محبت میں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا صرف اس وجہ سے اس گناہ سے آنکھ موچ لیا جائے جس گناہ کو نبی پاک نے گناہ کبیرہ قرار دیا؟ عورتوں کی بے پردگی گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ عالموں بولو، کبیرہ ہے صغیرہ ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ بے پردگی گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں بے پردگی کا شمار ہوتا ہے۔ اب ایک عالم بھی اس کے خلاف نہیں بولنا پہ تو بولنا سو کون؟ مجاہدہ کون بولنا سو؟ کیا تو بھی ہے سینس اس میں؟ خود کی ذات پر لے لے، بولے سوچ کیا کی حضرت، وہ مسئلہ بنیا سوچ کسی اور رخ میں چلا گیا۔ کسی کے خلاف کچھ نہیں بولے انہوں، میں سن کو بول رہا ہوں سو، وہی سچ نہیں بول رہا۔ نہ حج بھون کے خلاف بولے، نہ حج کمیٹی کے خلاف بولے، نہ ہی وہاں کے خدمت گزاروں کے خلاف بولے۔ کیا پہلے جیسا ماحول نہیں رہا، بے پردگی کا اڈا بن جا رہا؟ بولے کیا غلط ہے اس میں؟ روکو، ذمہ دار اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ علماء صرف بول سکتے ہیں، طاقت تمہارے پاس ہے۔ علماء صرف زبان استعمال کر سکتے ہیں، تم ہاتھ یوز کر سکتے ہو۔ قانون بناؤ، بورڈ لگاؤ، عورتیں اگر کسی حاجی کو یا حاجن کو چھوڑنے آئیں پردے کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ جائیں۔ کیوں مینجمنٹ اتنی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتا؟ مینجمنٹ اتنی بھی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا کہ اسلام کے ایک محتم بالشان حکم کو عبادت کی جگہ کا، عبادت کے لیے جہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے وہاں کے لیے ایک قانون بھی نہیں بنا سکتے؟ تم اتنے کمزور ہو گئے۔ تمل ناڈو کے علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے پرنامبٹ، کوئی جانتا ہے؟ پرنامبٹ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، شادی محل وہاں بھی ہے، شادی محل وہاں بھی ہے۔ انٹرنس سے ہی دو راستے الگ ہو جاتے ہیں، مرد کا راستہ الگ، عورتوں کا راستہ الگ۔ ادھر گئے تو ادھر والے نظر نہیں آتے، ادھر گئے تو ادھر والے نظر نہیں آتے۔ شادی محل انہوں بھی بنا کو شادیاں کر رہی۔ میں کہاں کی ہندوستان سے باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹنکر میں نہیں بنا سکتے ویسا شادی محل تمہیں؟ مالداران ایک شادی محل ایسا بنا کے دکھاؤ کہ انٹرنس سے ہی، مین گیٹ سے ہی عورتیں الگ چلی جائیں، مرد حضرات الگ چلی جائیں، ان کی مجلس الگ ہو، ان کی مجلس الگ ہو، پردے کا بھی اہتمام ہو، مردوں کی غیرت بھی محفوظ رہے اور ان کی وفائیں عورتوں کی محفوظ رہیں۔ نہیں بناتے، کیوں نہیں بناتے؟ کون بھی بک کرتے نہیں، وہ کون بھی بک نہیں کرتے۔ میری جو میرے بچے میں چھوڑو کیسا جاؤ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے حال بات کہیں سے کہیں